مشرکین مکہ تمام وہ چیزیں جو آج کے دور کا کلمہ گو مسلمان کر رہا ہے، اکثریت مسلمانوں کی، ان تمام چیزوں کے وہ قائل تھے. لیکن معاملہ کیا تھا، پریشانی کیا تھی، ان کے ہاں کمی کہاں تھی، غلطی کیا تھی؟ وہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں اپنی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے وہ اپنے بزرگوں کو، ولیوں کو، فرشتوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو پکارا کرتے تھے، اور وہاں جا کر کے وہ آستھا اور امید کے نام پر ان کی عبادتیں کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ایسے لوگوں کے سامنے بھی پیشانی جھکاؤں، عبادت کروں، ایسے لوگوں سے بھی آستھا رکھوں، ایسے لوگوں سے بھی استمداد اور فریاد طلب کروں جو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، گئے گزرے لوگ ہیں جن کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی. تو میرے بھائی اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کے اندر کمی کہاں تھی، غلطی کہاں کرتے تھے. وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، توحید ربوبیت میں وہ پکے تھے، لیکن غلطی کہاں ہوتی تھی؟ اللہ کو رب مانتے ہوئے، اللہ کو خالق مانتے ہوئے، اللہ کو یکتا مانتے ہوئے، اللہ کو قدرت والا مانتے ہوئے جب بات عبادت کی آتی تھی تو آستھا کے نام پر، امید کے نام پر، استمداد کے نام پر، فریاد کے نام پر ان سے التجا بھی کرتے تھے، ان کی پکار بھی لگاتے تھے اور ان کے سامنے جا کر کے ہاتھ جوڑتے تھے. میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ غور کریں گے ان کے بارے میں تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ اپنے بزرگوں کے نام کی نظر بھی مانتے تھے، اپنے بزرگوں کے نام کی وہ نظر بھی مانتے تھے اور چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْأَنْعَامِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ ان کے پاس جو کھیتی میں پیدا ہوتا تھا وہ اپنے جانوروں کے لیے بھی خاص کرتے تھے. پیدا اللہ کرتا تھا، دیتا اللہ بھی تھا، دیتا اللہ تھا، لیکن جب اس کو بانٹتے تھے تو اپنے بتوں کا بھی اس میں کیا لگا دیتے تھے، حصہ لگاتے تھے. میرے بھائیوں، موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت کیا اللہ کو ایک مانتے ہوئے، اللہ کو ذات میں ایک مانتے ہوئے، اللہ کو خالق مانتے ہوئے، اللہ کو رازق مانتے ہوئے، کیا نظر و نیاز کے نام پر درگاہوں پر، آستھانوں پر اور مزاروں پر جا کر کے مرغے چڑھانا، جانوروں کی قربانیاں دینا، یہ تمام کام آج پائے جا رہے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، بلا شبہ پائے جا رہے ہیں. آپ اگر غور کریں گے تو مشرکین مکہ کے بارے میں کہ وہ اپنے معبودوں کے نام پر جانور بھی ذبح کرتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وما ذبح علی النصب، اور اسی طرح فرماتا ہے وما احل به لغیر اللہ. آج کوئی جا کر کے مزاروں کو، درگاہوں کا مطالعہ کرے، پتہ چل جائے گا کہ کتنے مرغ اور کتنے بکروں کے خون سے بابا کی قبر کو لت پت کیا جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، سوال اس بات کا ہے کہ مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، ایک طرف قبروں کی پوجا، دوسری جانب نماز، التجا، فریاد، استمداد غیر اللہ سے، یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ آج مسلمان وہ سارے کام کر رہا ہے جو مشرکین مکہ اپنے بتوں کے لیے کیا کرتے تھے. آج کے دور کا ہندو اپنی مندروں میں اپنے رکھے ہوئے مورتیوں کے لیے کرتا ہے، یا عیسائی اپنے کنیساؤں کے اندر عیسیٰ مریم کی تصویروں کے ساتھ کیا کرتا ہے، یا جو یہودی ہے وہ اپنے عبادت گاہ میں جا کر کے غیر اللہ کے لیے جائز قرار دیتا ہے. آج میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان نماز پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، ایک طرف نماز پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے کہ اے اللہ عبادت ہم تیری کرتے ہیں، عہد باندھتا ہے اللہ سے، اس بات کا عہد کرتا ہے کہ اے اللہ ہم عبادت تیری کریں گے اور مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. لیکن وہ جب نماز سے باہر نکلتا ہے تو درگاہوں پر پہنچ جاتا ہے، آستھانوں پر پہنچ جاتا ہے، مزاروں پر پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر کے غیر اللہ کے سامنے اپنی مرادیں اور اپنی آرزوئیں پیش کرتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، مشرکین مکہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، وہ اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ سورج اور چاند کو سجدے مت کرو. آج کوئی شخص مسلمان کی زندگی کا مطالعہ کرے، دیکھے کہ درگاہوں پر جانے کے بعد ایک مسلمان قبر کی طواف کرنے کے بعد پایتانے باقاعدہ سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، بلک بلک کر کے روتا ہے، ان سے امیدیں لگاتا ہے، ان سے بھیک مانگتا ہے، نوکری اور چاکری کی بھیک مانگتا ہے، قسمت کے بنانے اور بگاڑنے کا سوال کرتا ہے. سوال اس بات کا ہے میرے بھائی اور دوستو کہ آپ نے اللہ کو ایک تو مان لیا، قدرت والا مان لیا، اختیار والا مان لیا، پیدا کرنے والا مان لیا، لیکن جب بات آئی عبادت کی
تو جب جس کو رب مانتے ہیں عبادت بھی اسی کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ آپ نے عبادت میں اگر کسی اور کو بھی شریک کیا تو آپ نے توحید الوہیت میں شرک کر ڈالا اور آپ کے توحید کے قلعے کو آنچ آ گئی اور آپ کا ایمان ڈیمیج ہو گیا اور آپ کا ایمان کیا ہو گیا، خطرے میں ہو گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء، اولیاء، صالحین اور اس طرح کے دیگر لوگوں کو حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا اور ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، آج کے مسلمانوں کی زندگی کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ بلکہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی زندگی کا بنظر غائر آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ آج کے زمانے کا شرک مسلمانوں کے اندر جو بعض صورتوں میں پایا جا رہا ہے وہ زمانے جاہلیت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک تھے، جن کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی لڑی، جن کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، جن کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی، جن کی گردنوں کو مار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے یہاں بھی اتنا بھیانک غلطی نہیں تھی، اتنا بڑا شرک نہیں تھا۔ آج کے مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس زمانے کے مشرکین جب مشکل اور پریشانی کی گھڑی میں آتے تھے، ان کی کشتیاں جب بھمر میں ناچنے لگتی تھیں، موت اور زندگی سے کچکولے کھانے لگتی تھیں، تو ایسی مشکل کی گھڑی میں مشرکین مکہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، کشتیوں میں جب یہ سوار ہوتے تھے اور ان کی کشتیاں ہچکولے کھانے لگتی تھیں، موت کو وہ سامنے دیکھتے تھے، تو ایسی صورت میں وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ عَرَفْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ جب وہ مشکل کی گھڑی میں آتے تھے تو وہ اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جب مشکل سے نجات مل جاتی تھی اور خوشی کے لمحات میں جب وہ چڑھاوے کی بات آتی تھی، عبادت کی بات آتی تھی، قربانی کی بات آتی تھی، تو وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کے لیے بھی روا رکھتے تھے۔ یہی وہ گناہ تھا جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مشرک قرار دیا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی اکثریت اور ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، درگاہوں کا نظارہ کیجئے اور خبروں کے ذریعہ، آپ کتابوں کے ذریعہ آپ کچھ معلومات حاصل کیجئے، پتہ یہ چلے گا کہ آج کے زمانے کا مسلمان مشکل تو مشکل، خوشی تو خوشی، ہر حال میں وہ غیر اللہ کے آستانے پر دستک دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ کو چھوڑ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی پکار لگا رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتا ہے تو آخر یہ شرک پھر کس چیز کا نام ہوگا؟ پھر کس بات کا شرک ہوگا؟ آخر کس چیز کا موحد مانا جائے گا؟ مشرکین کہ مکہ کو مشرک قرار دیا جائے اور یہ جو موحد کس بات کا ہو جائے گا؟ میرے بھائی اور دوستو، میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے کا شرک مشرکین مکہ کے زمانے کے شرک سے کسی ناحیے سے زیادہ ہے، وہ اس اعتبار سے کہ مشرکین مکہ جن لوگوں کو پکارتے تھے مشکل کی گھڑی میں، جب وہ لوگ نجات پا جاتے تھے، نجات پانے کے بعد خوشی کے لمحات میں جب وہ جا کر کے کسی کے سامنے نذرانے چڑھاتے تھے، کسی کے سامنے آستھا کے نام پر ہاتھ بند کر کے کھڑے ہوتے تھے، کسی کے سامنے جانور جا کر کے قربان کرتے تھے، تو وہ بڑے اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہوتے تھے۔ وہ نبیوں کو پکارتے تھے، فرشتوں کو پکارتے تھے، ولیوں کو پکارتے تھے، بڑے لوگوں کو پکارتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے کے مسلمان کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی تو نبی، پیر تو پیر، فقیر، بلکہ ایسے لوگوں کو بھی پکارا جانے لگا جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ روزے نہیں رکھتے، جو لوگ دین پر نہیں چلتے۔ بس کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں جانے کے بعد ہماری آستھا اور ہماری امیدیں بر لاتی ہیں، ہماری آرزوئیں پوری ہو جاتی ہیں، ہمارے خواہشات کی تکمیل ہو جاتی ہے اور ہماری ضرورتیں یہاں تمام کی تمام ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آستھا کے نام پر آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، الغایہ لا تبرر الوصول، کسی چیز کے ذریعے آپ کا فائدہ حاصل ہو جانا وہ اس چیز کے لیے حلت کی دلیل نہیں ہے۔ ایک ہندو اگر وہ کہتا ہے کہ شیو کی لنگ کو ہم پوجا کرتے ہیں تو ہماری امیدیں پر آتی ہیں، ہماری بچی کو حمل قرار ہو جاتا ہے اور ہماری تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ فلاں درگاہ پر جانے کے بعد ہم نے بچہ مانگا، ہم ناڑے شاہ والے درگاہ کے پاس گئے، ہم نے فلاں چیز کی مراد مانی تھی اور ہماری تمام کی تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں، اس لیے یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ کھلا ہوا شرک نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یقین مانیں، اگر آپ نے ان تمام چیزوں میں کہیں بھی اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا، کسی اور کو شریک ٹھہرایا، تو پھر ایسی صورت میں
آپ کے تمام اعمال خراب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، افسوس کی بات ہے آج کے زمانے کا یہ جاہل مسلمان، جب اس سے اعتراض کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آخر آپ نے یہ کیا کر ڈالا، آپ نے ایک طرف 5 وقت کی نمازیں پڑھی اور اپنی اس پیشانی کو جو الہ واحد کے سامنے جھکنے کے لیے بنائی تھی، جس زبان سے آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، اسی زبان سے آپ نے غیر اللہ سے مراد کیسے مانگی، استمداد، فریاد، التجا آپ نے کیسے کی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سارے لوگ ایسے ہیں جتنے پہنچے ہوئے ہیں مقام کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اصل اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، نمازیں معاف ہو گئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے دین کے احکام ساقط نہیں کیے، خود آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں